آئیے آج بات کرتے ہیں ڈرامہ منجلی کی 36ویں قسط کی۔ ہمارے پاس اس قسط کا ایک تنقیدی جائزہ ہے جو خاص طور پر اس میں جو جذباتی کشمکش اور خاندانی مسائل دکھائے گئے ہیں ان پر بات کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی جائزے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قسط کے اہم پہلو کیا تھے، کردار ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کہانی مجموعی طور پر کہاں جا رہی ہے۔ جی بالکل، یہ قسط تو جیسے گھر کے اندر کا تناؤ، وہ بگڑتے ہوئے رشتے اور خاندان کیسے بکھر رہا ہے، اس کی ایک بہت ہی آپ کہیں کہ شدید تصویر ہے۔ اور خاص طور پہ منجلی کا کردار، جیسا کہ آپ نے کہا جائزے میں بھی ہے، وہ کہانی کے بالکل مرکز میں آ گیا ہے۔ اس کی ضد، اس کا حسد، وہ پورے خاندان کے لیے ایک ذہنی اذیت بنتا جا رہا ہے۔ اور یہیں سے بات کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہوتی لگ رہی ہے۔ یہ جو جائزہ ہے اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ منجلی کا اپنی بہن زینی کے شوہر ارسل کے لیے جو جنون ہے وہ اب صرف کوئی ذاتی خواہش نہیں رہی، وہ قابو سے باہر ہو گیا ہے، ایک تباہ کن شکل اختیار کر گیا ہے۔ صحیح۔ وہ صرف ارسل کو ہی نہیں چاہتی بلکہ زینی کی جو وراثت میں ملی جائیداد ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے۔ جی، قسط میں تو ایک جگہ وہ کھلے عام زینی کو کہہ رہی ہے کہ میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی، تمہارا شوہر، تمہاری تعلیم، تمہارا مقام۔ یہ تو گھر کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہاں، اور جس طرح وہ فیملی گیدرنگ میں وہ جو تماشا کرتی ہے اور ارسل کو زبردستی وہاں بلاتی ہے، وہ تو صاف دکھاتا ہے کہ وہ کتنی کیا کہتے ہیں، غیر مستحکم ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈرامہ یہاں ایک پیچیدہ نفسیاتی مسئلہ دکھانے کی کوشش تو کر رہا ہے، اگرچہ جائزے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نفسیاتی پہلو کو شاید تھوڑا اور گہرائی میں دکھایا جا سکتا تھا۔ یعنی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بالکل۔ اور پھر خاندان کا رد عمل، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، خاص طور پر نانا جی کا کردار۔ ہاں، نانا جی کا۔ وہ منجلی کی ان بے قابو خواہشات کو روکنے کے بجائے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ زینی کی ملکیت منجلی کے نام کر دو تاکہ وہ بس چپ ہو جائے۔ یہ تو عجیب منطق ہے۔ یہ دراصل ہمارے معاشرے میں جو بعض اوقات ہوتا ہے نا، روایتی خاندانوں میں، کہ امن رکھنے کے لیے غلط بات کو بھی مان لیا جاتا ہے، یہ اس کی عکاسی ہے۔ جائزے میں یہ سوال ٹھیک اٹھایا گیا ہے کہ کیا ایسے خطرناک حد تک جنونی رویے سے نرمی کرنا یا اس کی خواہش پوری کرنا، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اس کا باقی گھر والوں پر کیا اثر ہوگا؟ دوسری طرف ایک اچھی بات ذہنی اور ارسل کے تعلق میں ہے۔ ان کے بیچ میں جو اعتماد ہے، جو محبت ہے، وہ صاف نظر آتی ہے۔ وہ منجلی کے رویے سے پریشان تو ہیں، شدید پریشان ہیں، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو سمجھداری سے حل کریں، جذبات میں بہہ نہیں رہے۔ جی بالکل، اور ان کا یہ رد عمل منجلی کے بالکل غیر منطقی رویے سے کتنا مختلف ہے اور حالات کتنے سنگین ہو گئے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ارسل بیچارہ وہ اپنی بیوی اور خاندان کی حفاظت کے لیے ملک چھوڑنے تک کا سوچنے لگا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ خطرہ کتنا حقیقی ہے۔ جی، قسط کا جو اختتام ہے وہ بھی کوئی سکون نہیں دیتا، تناؤ برقرار رہتا ہے۔ خاص طور پر ارسل کی ماں اور زینی کے درمیان جو ایک کشیدگی بڑھ رہی ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ منجلی کی جو یہ منفی شخصیت ہے اس کا اثر صرف زینی اور ارسل تک نہیں رہا، یہ زہر پورے خاندان میں پھیل رہا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، جائزے میں منجلی کا کردار کرنے والی اداکارہ کی تعریف بھی کی گئی ہے، اور کہ انہوں نے کردار کے وہ شدید جذبات، وہ غصہ، وہ جنون بڑا کامیابی سے پردے پر پیش کیا ہے۔ ہاں، اداکاری تو واقعی اچھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے، جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کہ کردار کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو تھوڑا اور کھولا جا سکتا تھا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اور ایک بات اور، ارسل کے کردار سے کچھ زیادہ فیصلہ کن قدموں کی توقع تھی، وہ شاید ابھی تک پوری طرح نظر نہیں آئیں۔ تو خلاصہ کریں تو منجلی کی یہ قسط شدید جذبات، خطرناک جنون اور خاندانی رشتوں کی الجھنوں کو بڑی طاقت سے پیش کرتی ہے۔ کچھ پہلو ہیں جن پر مزید کام ہو سکتا تھا، جیسا کہ جائزے میں کہا گیا، لیکن منجلی کا کردار اپنی تمام منفی باتوں کے باوجود ڈرامے کا سب سے توجہ کھینچنے والا عنصر بن گیا ہے۔ بالکل، اور یہ قسط دیکھنے والوں کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ محبت اور جنون میں آخر وہ لکیر کہاں ہوتی ہے؟ اور اپنے خاندان کی سلامتی، ان کے امن کو بچانے کے لیے انسان کو کہاں تک جانا چاہیے، کیا قربانیاں دینی چاہیے؟ یہ وہ سوال ہیں جو یقیناً ناظرین کے ذہن میں بھی ہوں گے۔